یہ سروے کا رزلٹ میں یہ ذرا ادھر دیکھ رہے ہیں کہ 70% اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت ہے پاکستان میں. باقی ساری پارٹیز کی ملا کے بھی تو جو مقبولیت ہے ان سب کو اب خوف ہے کہ الیکشن اگر آ گئے تو یہ ہار جائیں گے. اب یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے تب سے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ الیکشن بھی نہیں لڑنا، کیونکہ الیکشن اگر ہو گیا تو عمران خان آ جائے گا، اور اگر عمران خان آ گیا تو ان کو یہ نہیں فکر کہ ملک کو اچھا ہوگا یا برا ہوگا. ان کو فکر یہ ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کے اپنے کرپشن کے کیس معاف کروا لیے، اور ان کو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جو 30 سال سے محنت سے انہوں نے پیسہ چوری کا اکٹھا کر کے باہر رکھا ہوا ہے، کسی طرح اس پیسے کے اوپر یعنی وہ محفوظ رہے. اور خطرہ عمران خان سے ہے کیونکہ باقی تو سب ملے ہوئے ہیں. اب اس کی وجہ سے یہ سارا ملک تباہی کے راستے پہ جا رہا ہے کہ صرف اس خوف سے کہ ہمارا پیسہ نہ یا کہ این آر او نہ واپس لے لے، بس یہ وجہ ہے کہ یہ آمنے سامنا کھڑا کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت اور ملک کی فوج. یہ جا کے وہاں ڈراتے ہیں ان کو کہ سر وہ آپ کو ہٹا دے گا آ کے. میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں کہ میں اداروں کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا، میں کہہ بیٹھا ہوں، بار بار پیغام پہنچا بیٹھا ہوں، لیکن وہاں سے ڈراتے ہیں جی آ کے ہٹا دے گا آپ کو، فوج میں انٹرفیئر کرے گا. اگر انٹرفیئر کرنا ہوتا جب مجھے پتا تھا کہ پچھلا آرمی چیف میرے خلاف سازش کر رہا تھا، آخری مہینوں میں مجھے آئی بی کی ساری رپورٹ تھی، تب میں اسے ہٹا دیتا. کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ادارہ جو کہ بچا ہوا ہے، باقی اداروں کو تو انٹرفیئر کر کے ہم نے تباہ کر دیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا وہ تباہ. میں کبھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں تو جس طرح میں اپنے بچوں کی تنقید کرتا ہوں اصلاحات کرنے کے لیے، کیونکہ اگر فوج کو میں کمزور کروں گا تو میں اپنے آپ کو کمزور کروں گا. اور یہ جو پی ڈی ایم کوشش کر رہی ہے اور کامیابی سے کہ کسی طرح آمنے سامنا ہو جائے پاکستانی فوج کا اور تحریک انصاف کا، تو کون اپنی فوج سے لڑنا چاہتا ہے؟ مجھے یہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں جیتے گا کون؟ اس میں ان پی ڈی ایم کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جب میمو گیٹ میں امریکنوں کو کہہ رہا تھا زرداری کہ جناب مجھے اپنی فوج سے بچا لو، اس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. جب نواز شریف انڈین لابی کو اور اسرائیل لابی کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا، اپنی فوج کو کہہ رہا تھا کہ دہشت گردی میں ملوث ہے، اس کے پیسے اربوں ڈالر باہر پڑا ہوا ہے. وہ جب ہوتا ہے موقع باہر بھاگ جاتے. تو میرا تو کوئی باہر نہیں جانا. تو میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو، آرمی ایکٹ سے کیس کر دو. کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی، نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی، نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا، اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے، اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. تحریک انصاف 27 سال سے ہے. مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں، قانون کے باہر چلیں، آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں. مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے، جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو، گھراؤ کرو، جلا دو. ایک جگہ بتائیں. 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوگا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو، گرا دو، کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو. یہ پوری سازش ہوئی ہے، انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے. ہم عدالت پہ جانے لگے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی ہی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو اس کے اوپر تو
سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں، یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے، یہ ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں، میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے ادھر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور سے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر، تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا، کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے. ہماری جو دین ہے، ہماری تو روایتیں، چادر اور چار دیواری، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا، سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا، اور میں جب کہا ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جن کے پاس بندوقیں بھی تھی، پسٹل بھی تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے، وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے، وہ کس سے چلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، جس طرح جناح ہاؤس. ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا، ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. 25 لوگ شہید ہو چکے ہیں دنیا میں، 25 لوگ شہید ہو جائیں. کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی وونڈ سے، گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں. 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500، جس میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے، اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے. مہربانی کر کے ضرور آئے یہاں، لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے. اس طرح کریں، سرچ وارنٹ لے کے آئیں ایک معصب معاشرے کی طرح. آئے کہ کوئی نام تو دیں، یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کدھر ہے، کتنے دہشت گرد ہیں. شاید میرا ہی فائدہ کروا دیں گے کہ اگر کوئی چھپا ہوا وہ دہشت گرد ہے. لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو اور آگے نہ بڑھائیں. 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کوشش، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے. عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے. مسئلہ کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک آپ الیکشنز نہ کروائیں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشنز ہے. اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سننا چاہتے. وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ اکتوبر اور سے آگے چلا جائے. تو
وہ تو یہ تو ہونا ہی نہیں. اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے, لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا. تو جو کروا سکتے ہیں, میری آج آپ سے اپیل ہے, اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں.